السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب قاضی صاحب نے کہا آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو طاہر چونک گیا۔ قاضی صاحب نے دوبارہ نام پڑھا اور طاہر کو لگا جیسے اس کی دنیا پلٹ چکی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرا نکاح تو کسی اور کے ساتھ طے ہوا تھا، اور قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ طاہر نے اپنے سسر کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر تھکن اور بے بسی نمایاں تھی۔ پھر اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، قبول ہے کہو۔ طاہر کے ذہن میں ہزاروں سوال امڈ آئے مگر زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ قاضی صاحب نے تیسری بار پوچھا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ طاہر نے آہستہ سے کہا، ہاں قبول ہے۔ مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ابھی چند لمحے پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، اور اب اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہو رہا تھا۔ چاروں طرف سے مبارکبادوں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن طاہر کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ گارڈ نے جلدی سے دروازہ کھولا اور طاہر اپنی ویگو میں بیٹھ کر غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ بیٹا سعدیہ ابھی تک پارلر سے نہیں آئی؟ ماہم کی ماں نے ماہم سے پوچھا، تو ماہم نے جٹ سے کہا، امی کال کر لیں اپنی لاڈلی کو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ جانے دیں، لیکن آپ نے اسے چچی کے ساتھ بھیج دیا۔ طاہرہ نے خفگی سے کہا، ہاں جی تم تو ہمیشہ شکایت کرتی رہتی ہو۔ ماہم نے افسردگی سے کہا، آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، صرف سعدیہ سے محبت کرتی ہیں۔ میں اور بھائی تو آپ کی کسی لسٹ میں آتے ہی نہیں۔ طاہرہ نے جٹ سے سعدیہ کو کال ملانی شروع کر دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اتنے میں ماہم کے والد نے کہا، سعدیہ ابھی تک نہیں پہنچی؟ انہوں نے اپنے بیٹے علی کو آواز دی، بیٹا سعدیہ ابھی تک نہیں آئی، تم پارلر جا کر دیکھو۔ علی فوراً چل پڑا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا اور خالی ہاتھ اندر داخل ہوتے ہوئے دمی آواز میں بولا، بابا سعدیہ۔ طاہر اندھا دھند گاڑی بھگا رہا تھا، جیسے غصے میں ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا ہو۔ آخرکار اس نے گاڑی جا کر ڈیرے پر روک دی اور غصے سے باہر نکلا۔ جٹ سے گاڑی کے دروازے کو ایک زوردار لات ماری، پھر جیب سے سگریٹ نکالی اور سلگا کر کش لگانے لگا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں گم طاہر بیٹھا رہا جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ موبائل بار بار بج رہا تھا، لیکن طاہر ہر بار کال کاٹ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، ماہم، میرا نکاح ماہم سے آخر کیوں؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا، میں تو سعدیہ سے محبت کرتا تھا، آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ طاہر کے دل و دماغ میں یہی سوالات گونج رہے تھے، اور وہ سگریٹ کے دھوئیں میں اپنے غصے اور الجھن کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بابا نے علی کا گریبان پکڑ لیا اور غصے میں کہا، تم نے کیسے سوچا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ علی خاموش تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہیں مل رہے ہوں۔ اتنے میں بابا کا دل کمزور پڑ گیا اور وہ نیچے گر گئے۔ ماہم چیخ کر بھاگی اور اپنے بابا کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ بابا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم بھی صدمے میں تھی اور وہ بھی لڑکھڑا کر گر گئی۔ علی نے جیب سے نکاح نامہ اور ایک پرچی نکالی اور ماہم کی طرف بڑھائی۔ ماہم نے لرزتے ہاتھوں سے پرچی کھولی جس پر لکھا تھا، بابا مجھے معاف کر دینا، یہ قدم اٹھانا میری مجبوری تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، طاہر کے والد اندر آ گئے اور ان کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ساری بات سن لی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، جیسے سب کی زبانیں بند ہو گئی ہوں اور ایک باری ہوا پورے ماحول کو بوجھل کر رہی ہو۔ ماہم کے بابا اور طاہر کے والد دونوں گہرے تفکر میں بیٹھے تھے۔ معاملہ نہایت حساس تھا اور دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ طاہر کے والد نے خاموشی توڑی اور کہا، اب کیا کریں؟ عزت کا سوال ہے۔ ان کی آواز میں گہری سنجیدگی اور ذمہ داری کا احساس تھا۔
ماہم کے والد نے پریشانی سے جواب دیا، مگر ماہم ابھی بہت چھوٹی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ طاہر کے والد نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، مگر عزت بھی تو بچانی ہے، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ دونوں بوڑھے باپ بے بسی کی حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کسی بڑے فیصلے کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہو۔ آخر کار طاہر کے والد نے قاضی صاحب کو بلانے کا فیصلہ کیا اور ماہم کو بھی بلوا لیا۔ ماہم جب کمرے میں آئی تو اسے پورے منظر کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرانی کی جھلک تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کو بتایا گیا کہ اس کا نکاح طاہر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کی دنیا ایک پل میں بکھر گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ماہم کی آواز کانپ رہی تھی۔ طاہر میرا بھائی ہے، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علی جو ساری صورتحال دیکھ رہا تھا ماہم کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی بہن کو اپنی باہوں میں لیا اور نرمی سے کہا، ماہم بیٹیاں ہمیشہ عزت بچاتی ہیں۔ علی کی آواز میں ایک بھائی کا پیار اور ایک باپ کی سی ذمہ داری تھی۔ ماہم علی کی بات سن کر بے بس ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی اور خوف کے سائے تھے، لیکن اس کے دل میں خاندان کی عزت بچانے کی ذمہ داری کا احساس غالب آ گیا۔ قاضی صاحب نے 3 بار پوچھا، ماہم آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ماہم نے خود کو سنبھالتے ہوئے، آنسو پونچھتے اور دل پر بوجھ لیے ہوئے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ یہ قبولیت کسی خوشی یا رضامندی کی نہیں تھی، بلکہ مجبوری کی تھی۔ لیکن اس لمحے ماہم کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ طاہر خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بھی اس فیصلے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی اور ماہم کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ماہم کا نکاح طاہر کے ساتھ ہو چکا تھا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سی خالی پن اور بے چینی تھی۔ علی نے ماہم کا ہاتھ تھام کر تسلی دی، سب ٹھیک ہو جائے گا ماہم۔ مگر ماہم جانتی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ ماہم دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل باری تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی، سعدیہ تم نے یہ کیا کیا؟ بہن ہو کر تم دشمن بن گئی۔ طاہر کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی، جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ آنسو اس کے رخساروں پر گرتے جا رہے تھے، لیکن وہ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اسی لمحے طاہر کی بہن، جو ماہم کی کزن بھی تھی، کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، یار سوچا نہیں تھا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہو جائے گا۔ پھر وہ شرارت سے بولی، اچھا سنو، بھائی آنے والے ہیں، دیکھنا وہ کتنی بے صبری سے تمہارے پاس آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی شرارت اور چمک تھی، جیسے وہ ماہم کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ آگے بڑھ کر مزید بولی، ویسے میرے بھائی بہت رومانٹک ہیں ماہم، بچ کر رہنا، کہیں تمہیں حیران نہ کر دیں۔ ماہم کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ اسے طاہر کی بہن کی باتیں زہر لگنے لگی۔ اس نے غصے اور بے بسی میں چیختے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ طاہر کی بہن نے یہ سنا اور ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن ماہم کے دل کی حالت اور بگڑ چکی تھی۔ وہ اور زیادہ بے بس اور اکیلی محسوس کرنے لگی۔ طاہر کا فون بار بار بج رہا تھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ الجھن اور غصے میں مبتلا تھا، اس لیے کسی سے بات کرنے کا دل نہیں تھا۔ اسی دوران اس کا ایک قریبی دوست جو اسے ڈھونڈ رہا تھا، ڈیرے پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے طاہر کو دیکھا، حیرانی اور فکر سے بولا، یار جان نکال دی تھی تم نے، میری کال کیوں نہیں اٹھا رہا تھا؟ طاہر نے دوست کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ ایک پل کے لیے وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کے دل کا بوجھ آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے بہہ رہا تھا۔ روتے ہوئے طاہر نے کہا،
سعدیہ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا نکاح ماہم سے؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس خڑوس ضدی لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ میں درد اور بے بسی تھی۔ میں تو سعدیہ سے محبت کرتا تھا، اور اب میری زندگی میں یہ موڑ کیسے آ گیا؟ دوست نے طاہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دلاسا دیا، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ یہ حالات بے حد پیچیدہ تھے اور طاہر کے لیے یہ سب قبول کرنا مشکل تھا۔ طاہر کا دوست اسے زبردستی گھر لے آیا۔ گھر میں ہر کوئی طاہر کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ خاموش اور بے چین تھا۔ ماہم اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، دل میں ایک بھاری بوجھ اور آنکھوں میں خوف۔ اس نے سوچا کہ وہ لباس تبدیل کر لے، لیکن پھر اس خیال سے رک گئی کہ اس شادی کا انجام وہ پہلے سے جانتی تھی۔ دل میں عجیب سا احساس تھا کہ اب اس رشتے میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور طاہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ماہم کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا انتشار تھا، لیکن اس کا غصہ ماہم پر بھڑک رہا تھا۔ ماہم نے اسے دیکھا اور خوف زدہ ہو کر کہا، میرے قریب مت آنا۔ طاہر نے تلخی سے ہنستے ہوئے جواب دیا، تم نے کبھی اپنی شکل دیکھی ہے؟ پھر وہ اٹھا اور ایک جھٹکے میں ماہم کی کلائی پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ماہم کی سانسیں رکنے لگی اور دل دھڑکنے لگا۔ طاہر کی باری سانسیں اور غصے کی شدت اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بہادر بن کر اس صورتحال کا مقابلہ کرے، مگر اندر سے خوف اسے کمزور کر رہا تھا۔ ماہم نے خوف کے باوجود اپنی آواز کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، مجھے چھوڑ دو طاہر، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ طاہر اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ تم نے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود کر لیا۔ اس کے لفظوں میں غصہ اور درد دونوں شامل تھے۔ ماہم کے دل میں طاہر کا غصہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پھر بھی طاہر کی قربت اور اس کے غصے سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ اس نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن طاہر کا غصہ اور اس کی گرفت اسے کمزور کر رہی تھی۔ ماہم رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل میں درد کا ایک طوفان تھا۔ طاہر نے اسے بے رحمی سے دیکھتے ہوئے کہا، آواز کیوں نہیں آ رہی تمہاری؟ تمہارے آنسوؤں سے نفرت ہے مجھے۔ اس کے الفاظ سرد اور تلخ تھے، جیسے ہر لفظ میں زہر بھرا ہو۔ ماہم نے روتے ہوئے جواب دیا، میرا کیا قصور ہے؟ طاہر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم سعدیہ کی بہن ہو جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے ماہم کی کلائی کو سختی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں تو اس کی سزا ملے گی۔ ماہم نے کانپتے ہوئے خوف اور بے بسی سے کہا، اس کی غلطی کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ طاہر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی، جیسے اسے مزید ظلم کرنے کا ارادہ ہو۔ ابھی تو تمہاری بربادی شروع ہوئی ہے، وہ بے رحمی سے بولا، جیسے وہ اسے تکلیف دینے کے ہر لمحے کا مزہ لے رہا ہو۔ طاہر نے ماہم کو زور سے دھکا دیا، وہ بستر پر جا گری۔ اس سے پہلے کہ ماہم خود کو سنبھال پاتی، طاہر اس کے اوپر جھک گیا۔ ماہم نے خود کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن طاہر کی مردانہ طاقت کے سامنے وہ بے بس ہو گئی۔ طاہر کا لمس سرد اور بے رحم تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی شدت بھی تھی، جیسے وہ اپنی تمام نفرت اور مایوسی کو ماہم پر اتارنا چاہتا ہو۔ ماہم کے دل میں خوف اور تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ اپنے آنسو روکنے میں ناکام رہی۔ وہ چیخ رہی تھی، طاہر سے التجا کر رہی تھی کہ رک جائیے، لیکن طاہر کے کانوں میں اس کی کوئی آواز نہیں جا رہی تھی۔ طاہر نے بے رحمی سے ماہم کو چھوا اور وہ تکلیف کے مارے تڑپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور درد کے سائے تھے، لیکن طاہر کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہ تھا۔
ہر لمحہ جیسے ماہم کی برداشت کی حدوں کو پار کر رہا تھا اور وہ خود کو بے حد کمزور اور بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ماہم نے کوشش کی کہ وہ طاہر کی گرفت سے نکل جائے، لیکن ہر بار اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ طاہر کی مضبوطی کے آگے وہ ہار مان چکی تھی اور اب صرف خاموشی سے اپنی قسمت کو قبول کر رہی تھی۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، گڈ مارننگ مائی لو، رات نیند اچھی آئی نا؟ ماہم جلدی سے بستر سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی جسمانی حالت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ہر قدم اٹھانا اسے تکلیف دے رہا تھا، جیسے اس کا پورا جسم بوجھ بن گیا ہو۔ ماہم آہستہ آہستہ اٹھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، طاہر نے دوبارہ مسکراتے ہوئے کہا، جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ، رات بہت منتیں کر رہی تھی نا، اب تمہیں جہاں جانا ہے جا سکتی ہو۔ طاہر کے لہجے میں ایک عجیب سی تلخی اور طنز تھا۔ ماہم نے طاہر کی بات پر غصے سے کوئی جواب نہیں دیا اور تیز قدموں سے باہر نکل گئی، لیکن اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی تھے اور گردن پر کاٹنے کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ علی جب ماہم کے پاس آیا اور اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ فوراً گھبرا کر بھاگا اور ماہم کو تھامنے کی کوشش کی۔ ماہم کیا ہوا ہے؟ علی نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ ماہم نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں علی، فکر مت کرو۔ لیکن اس کی آنکھوں اور حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ ماہم اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی تھی۔ طاہر نے ایک بار بھی اس کی خیریت معلوم نہیں کی، لیکن دل کے کسی گوشے میں اسے اپنے رویے پر بے حد شرمندگی تھی۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ اس نے یہ کیا کر دیا، کس طرح اس نے ماہم کو تکلیف دی اور اسے جذباتی اور جسمانی طور پر توڑا۔ ماہم نے واپس سسرال جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ساس سسر اور دیگر رشتہ داروں نے اسے بہت منانے کی کوشش کی، لیکن ماہم کا دل اب سخت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے آپ کو دوبارہ اسی تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ دن گزرنے لگے اور ماہم کی ناراضگی اپنی جگہ قائم رہی۔ اسی دوران سعدیہ، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا، گھر واپس آئی اور اپنے والدین سے معافی مانگی۔ اس نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور اپنے کیے پر شرمندہ تھی، لیکن گھر والوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ ان کا دل بہت دکھی تھا اور انہوں نے سعدیہ کو گھر سے نکال دیا۔ سعدیہ کی زندگی اب بالکل بدل چکی تھی اور اس کی وجہ سے ماہم اور طاہر کی زندگیاں بھی پلٹ گئی تھی۔ طاہر ایک دن حوصلہ کر کے ماہم کے گھر پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے معافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ ماہم کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر آیا۔ ماہم خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر غصہ اور دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ طاہر نے دھیرے سے کہا، ماہم، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں اور تم سے دل سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ ماہم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں درد کے ساتھ تلخی بھی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک معافی سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ جو تکلیف تم نے مجھے دی وہ کبھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ طاہر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ماہم کا غصہ جائز ہے، لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ ماہم کو اپنی طبیعت میں کچھ تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ چند دن بعد ڈاکٹر سے معلوم ہوا کہ ماہم ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر جیسے ان دونوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ طاہر کو لگا جیسے قدرت نے اسے دوسرا موقع دیا ہو۔ ماہم نے اس خبر کے بعد کچھ دیر خاموشی اختیار کی، لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک امید جاگ اٹھی۔ اس نئے مہمان کی آمد کی اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ طاہر نے ماہم سے دوبارہ بات کی۔ اس کے قریب آ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، ماہم، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن یہ بچہ ہماری نئی شروعات ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ ماہم نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر طاہر کی آنکھوں میں سچائی اور پچھتاوا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس بار یہ آنسو درد کے نہیں، بلکہ اس نئے رشتے کی امید کے تھے۔
وہ جانتی تھی کہ یہ مہمان ان دونوں کے بیچ کی دیوار کو توڑ سکتا ہے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے اور پھر ماہم نے آستہ سے کہا، ہم اس نئے رشتے کو موقع دے سکتے ہیں، لیکن طاہر، اس بار تمہیں میرا اعتماد جیتنا ہوگا۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا ماہم، یہ بچہ ہماری زندگی کو نئی روشنی دے گا۔ یوں نئے مہمان کی آمد نے ماہم اور طاہر کی زندگی کو دوبارہ جوڑ دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔